بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت سوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں، اور آپ کا آج کا حاصل تعلم تھا اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کم از کم 70 الفاظ پر مشتمل عبارت 1 منٹ میں روانی سے پڑھ سکیں۔ اس ایک حاصل تعلم میں سیکھنے کی کئی چیزیں تھیں، آپ نے یقیناً اس کو کر لیا ہوگا۔ کرنے کا طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ حاصل تعلم دیا گیا تھا اور ایک عبارت دی گئی تھی جس کو آپ نے 1 منٹ میں والدین کو پڑھ کر سنانا تھا۔ عبارت آپ کے پاس یہاں پر موجود تھی، اور آپ نے پڑھائی کے دوران میں آپ کے والدین نے آپ کی ایک ویڈیو بنانی تھی، اور اس کو آپ کے اساتذہ کرام جو بھی معلم ہے یا معلمہ ان کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجنی تھی یا ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کرنی تھی، جو کہ یقیناً آپ لوگ کر چکے ہوں گے۔ آپ نے اس سے کیا کیا سیکھا، اس حاصل تعلم کو عملاً کس طرح استعمال کیا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس طرح کی چیزیں جب آپ کریں گے آپ کے پڑھنے کی رفتار، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی رفتار میں بہتری آئے گی۔ بہتری لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مواد کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ آپ کا تلفظ بہتر ہوگا تو آپ کی املا درست ہوگی، آپ کی بول چال اور آپ کی گفتگو بہتر ہوگی۔ آپ کو چونکہ الفاظ کا صحیح ادراک ہوگا تو آپ درست الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اور بولتے ہوئے اپنی بات کو دوسروں تک صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ پہنچا سکیں گے۔ امتحانی نقطۂ نظر سے بات کریں تو جس وقت آپ کی جماعت میں جانچ ہوتی ہے، آپ سے آپ کے معلمہ یا آپ کے معلم کوئی اقتباس سنتے ہیں، اگر آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کی مشق آپ کرتے ہیں تو آپ بغیر غلطی کے، بغیر رکے روانی سے اس اقتباس کو اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اردو کو اچھے تلفظ سے پڑھنا سیکھیں گے، اچھی رفتار سے پڑھنا سیکھیں گے تو آپ قرآن پاک کو، عربی کو اچھی رفتار سے پڑھ سکیں گے، جلدی سمجھ سکیں گے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو اس لیے اس حاصل تعلم کی مشق زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ یہ آپ کے باقی مضامین میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو۔ کل والا حاصل تعلم جو اگلا آپ کا ہے ریمیڈی پیک کو، اس کو مکمل کیجئے، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔